حیا کے تعلق سے اس حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے، اہل علم نے اس کے 3 مفہوم بتائے ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو انسان، ایک تو مانا ہے کہ اس میں دھمکی دی گئی ہے، وعید دی گئی ہے کہ جو انسان شرم نہیں کرتا ہے، اور اے انسان اگر تو بے شرم ہے تو اپنی بے شرمی دکھا دنیا کے اندر، غلط اخلاق اپنا، لیکن یاد رکھ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا ضرور بدلہ دے گا، تجھے اس کا انجام جھیلنا پڑے گا۔ گویا کہ یہ وعید دکھا سنائی جا رہی ہے، یہ دھمکی دی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو انسان بے حیا ہے، بے شرمی کرتا ہے، غلط اخلاق اپناتا ہے، ایسے انسان کو اللہ کی طرف سے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزائیں دے گا اور اسے اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ خبر دی جا رہی ہے کہ جو انسان بے حیا ہوتا ہے، جو انسان بے شرم ہوتا ہے، وہ انجام کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بے حیا آدمی کے تعلق سے خبر دی جا رہی ہے حدیث کے اندر کہ بے حیا آدمی کچھ غور فکر نہیں کرتا ہے اور جو چاہتا ہے من میں وہ کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مفہوم اس کا یہ بھی اہل علم نے بتایا ہے کہ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرنا چاہے تو اسے پرکھ لے کہ کیا اس بات سے شرم کرنی چاہیے، اگر ہے شرم والی چیز ہے تو اس کام کو چھوڑ دے، بے شرمی والی چیز ہے تو اس کو چھوڑ دے، اور اگر شرم کی بات نہیں ہے، اچھی چیز ہے جس پر انسان کو شرم نہیں آنی چاہیے، تو گویا کہ اس پہ ابھارا جا رہا ہے کہ آپ اس کام کو کر لیجئے اور اس کے بارے میں نہ سوچئے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ شریعت کا ایک حصہ ہے، لیکن لوگ مارے شرم کے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انسان کو ایسی چیزوں کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ حیا کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ حیا جو قابل تعریف ہے، قابل تعریف حیا اگر انسان کے پاس ہے تو یہ انسان کے اچھے اخلاق کی پہچان ہے اور تمام انبیاء کی خصلت ہے، تمام سلف صالحین، نیکوکار، پرہیزگار، متقیوں کی یہ روش اور عادت اور راستہ پہچان ہے۔ ایک مسلمان کو باحیا ہونا چاہیے، شرم والا ہونا چاہیے، بے حیائی سے، بے شرمی سے ایک مسلمان کو ہمیشہ اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حیا انسان جو کرتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ جو حیائے محمود ہے، اللہ سے حیا کرنا، یعنی اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا چاہتا ہے وہاں پر وہ دکھے۔ جیسے مثال کے طور پر باجماعت مسجدوں میں نماز ادا کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ وہاں پر ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ ہمارے شرم کا تقاضا ہے کہ وہاں پر ہم جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو ہم وہاں پر زکوٰۃ دیں، یہ شرم کا تقاضا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے کہ فلاں جگہ مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہیے، شراب کے اڈے پر، جوئے کے اڈے پر، زناکاری کی جگہوں پر، غلط کام پر، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک نیک بندہ یا کوئی بھی اللہ کا بندہ وہاں دکھے۔ تو یہ بھی ہماری اللہ سے شرم کا تقاضا ہے کہ وہاں پر ہم نہ دکھیں۔ تو گویا کہ شریعت پر عمل کرنا یہ شرم کے اندر داخل ہے، حیا کا تقاضا ہے۔ ایک مسلمان کو اگر وہ اللہ سے حیا کرتا ہے، اللہ سے شرم کھاتا ہے، تو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے اوامر کو بجا لائے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام کیا ہے، اس سے جس سے اللہ رب العالمین نے اسے روکا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، دور رکھے، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، لوگوں سے حیا کرنا یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ہر وہ کام جس پر لوگ اسے برا بھلا کہیں گے، یا وہ مذموم عمل ہے، قابل مذمت کام ہے، یا مایوس سمجھا جانے والا کام ہے، یا کوئی بھی گناہ کا کام ہو، ہر گناہ کام سے اچھے عقل دانش والے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے اور وہ دین اسلام کو ماننے والے ہیں، وہ ہر گناہ کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو گناہ کے کام سے یا جو بھی چیزیں مذموم ہیں، معیوب کام ہیں لوگوں کی نظر میں، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی خوارم مروت، یعنی جو آپ کے سماج کے اندر
یا آپ کے معاشرے کے اندر جسے برا سمجھا جاتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شریعت میں اس کو یا سماج کے اندر اس کو برا سمجھا جا رہا ہے، تو آپ وہ کام نہ کریں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں سعودی عرب میں یا گلف کنٹری میں رہ رہا ہے، یہاں پر لوگ شماغ پہنتے ہیں یا اسی طریقے سے سوپ پہنتے ہیں۔ اب ہم دیہات میں جائیں جہاں پر لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ اچھی چیز نہیں ہے۔ یا بازار میں آپ کھانا کھائیں، چلتے پھرتے کھائیں، اور گاڑی یا سائیکل چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، وہاں پر کھانا کیا کھائیں اور پانی پیئیں، یہ سب خواری میں مروت میں داخل ہے۔ ان تمام چیزوں سے بھی ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔